السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج کی جو آیات مقدسہ ہیں سورہ یوسف کی آخری آیات ہے، آخری رکوع ہے اور پارہ نمبر 13 ہے، اور اس کا یہ چھٹا رکوع یہاں مکمل ہو رہا ہے۔ آیت مقدسہ نمبر 109 سے 111 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کی تفہیم، ان کا شعور، ان کا اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو سچی جماعت ہے، جماعت صحابہ، ان کا جو راستہ ہے اصل میں وہی صراط مستقیم ہے۔ آپ حزب اللہ ہے، اللہ رب العزت کی سچی جماعت ہے، اور جماعت صحابہ کی جو تیاری کی گئی وہ سب بصیرت پر کی گئی، اعلیٰ نظریے پہ کی گئی، اعلیٰ شعور کے ساتھ کی گئی، اور بصیرت بھی ایسی کہ جب وہ جماعت برسر اقتدار آتی ہے تو اللہ رب العزت کا وہ عدل کا نظام قومی اور بین الاقوامی سطح پر قائم کرتی ہے، جس سے پوری انسانیت کو شفا ملتی ہے، ظلم ختم ہو گیا، ہر طرف عدل کا نظام قائم ہو گیا، رواداری کا نظام قائم ہو گیا، امن اور خوشحالی کا نظام قائم ہو گیا۔ یہ ہے بصیرت پر جماعت کی تیاری، جو آگے جا کے سسٹم تشکیل کرتی ہے انسانیت کے لیے، انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے، اللہ رب العزت کی بالادستی کے لیے وہ ایسے نظام تشکیل کرتی ہے جس سے پوری انسانیت فائدہ اٹھاتی ہے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے، یہی ہمارے لیے اصل میں آج کے دور میں ماڈل ہے۔ اللہ رب العزت نے آج کی آیات میں بھی اصل میں دو چیزوں کو نمایاں کیا ہے۔ ایک وہی تاریخی تسلسل کہ ہم نے انبیاء علیہم الصلاۃ کو ہر دور کے مطابق مبعوث فرمایا ہے، اور دوسرا بات یہ ہے کہ یہ جو تاریخی تسلسل ہے اس میں مختلف واقعات ہیں، حکایات ہیں، پوری تاریخ بیان کی گئی ہے، یہ ایسی نہیں ہے، بلکہ آج اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رہنما اصول دے دیے گئے ہیں۔ آپ ان تمام حقائق کو پیش نظر رکھ کے، تمام قصص اور واقعات کو پیش نظر رکھ کے دور حاضر میں بھی رہنمائی لے سکتے ہیں، بہترین نظاموں کی تشکیل کر سکتے ہیں، اور قیامت تک آنے والی قومیں اسی رہنمائی کو لے کر اس طرح کے نظام تشکیل دے سکتی ہیں کہ دنیا کے اندر وہ بہترین کامیابیاں حاصل کریں گی۔
اور پھر اس دنیا کے بعد اگلی دنیا کی جو کامیابیاں ہیں وہ بھی حاصل کریں گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، ہم نے جتنے بھی اللہ نے نبی مبعوث فرمائے، رسول بھیجے، وہ سب کے سب مرد تھے، خواتین میں سے کوئی اللہ رب العزت نے رسول نے بھیجا۔ اور یہ کیوں بھیجے؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اس پر غور و فکر کیجئے کہ جتنے بھی پیچھے ہم نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے تفصیلی واقعات پڑھے ہیں اور پھر انبیاء کی دعوت کو پڑھا، اس دعوت کے نتیجے میں لوگوں نے جو انکار کیا، بعض جماعتیں بنا لیں، حزب الشیاطین کھڑی کر لیں، پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اس عذاب کو بھی ہم نے سمجھنا ہے۔ جنہوں نے رہنمائی حاصل کی اور کامیابیاں اللہ نے ان کو عطا کی، ان کو بھی ہم نے سمجھنا ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اس تمام جو ایک واقعات کی ترتیب و تشکیل تھی، وہاں اللہ رب العزت نے یہ رہنمائی دے دی کہ ترقی ہمیشہ متقین کو ملتی ہے، مومنین کو ملتی ہے، حزب اللہ کو ملتی ہے۔ ہمیشہ ارتقائی مراحل جو حصے میں آئیں گے وہ حزب اللہ کے حصے میں آئیں گے، حزب الشیاطین تو ناکام ہو جائیں گی۔ وقتی طور پر کوئی شیطانی جماعتیں اگر کامیاب نظر آئیں، غالب نظر آئیں، تو یاد رکھیے وہ وقتی ہوتی ہیں، وہ اس وقت تک ہے جب تک اللہ رب العزت کی جماعتیں غالب نہیں آتی۔ وہ اپنی جد و جہد میں ہوتی ہیں، وہ کوشش کر رہی ہوتی ہیں، وہ ان مراحل میں ہوتی ہیں جس کو جماعت سازی کا مرحلہ کہا جاتا ہے۔ تو طاغوتی جماعتیں، شیطانی جماعتیں وہ غالب ہوتی ہیں، لیکن جوں ہی اللہ کی جماعتیں منظر عام پہ آ جاتی ہیں، اللہ ان کو قوت اور طاقت عطا فرماتے ہیں، تو پھر یہ جو حزب الشیاطین ہے وہ شکست کھا جاتی ہے۔ اور بڑی اہم آخری آیت میں اللہ رب العزت نے رہنمائی دے دی، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، بڑا خلاصہ بیان فرما دیا کہ جتنے یہ واقعات اور قصص اور احوال ہیں، اس میں اصل میں عبرت ہے اولو الالباب کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ عقل والوں نے غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے، اور آج کے دور کے مطابق رہنمائی لے کر اس کی ترتیب و تشکیل کرنی ہے۔ عقل والے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ کام عقل والوں کے لیے ہے، غیر عاقل تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ جس میں عقل نہیں وہ تو مفاد پرست ہوتا ہے، وہ لالچی ہوتا ہے، خود غرض ہوتا ہے۔ عقل والا غور و فکر کرتا ہے۔ آج کے دور میں ہمیں وہ عقل والا نظر آتا ہے جو زیادہ مفاد پرست ہو، جو زیادہ لالچی ہو، زیادہ خود غرض ہو، وہ ہمیں آج عقل والا نظر آتا ہے۔ اور جو بالکل مخلص ہو، سادہ ہو، وہ تو صوفی اس کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیے عقل والا وہ ہے جو اللہ رب العزت کی پہچان پیدا کرے، اس عقل کے ملکہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ظلم کی پہچان پیدا کرے، ظالم طاقتوں کی پہچان پیدا کر کے ان کو شکست دے، حزب اللہ کا ساتھ دے، اصل میں وہ عقل والا ہے۔ تو یہ عقل والوں کے لیے اصل میں سارے واقعات ہیں۔ ما کان حدیثا یفترا، کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہو تو کسی نے خود گڑھ لی ہو، نہیں، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، جو بھی آپ کے پاس رہنمائی موجود ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، وتفصیل کل شیء، ہر چیز کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے، وہدن، ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، مومن قوم کے لیے۔ یہاں پر بھی دو لفظ جو بولے گئے، یہ جب بھی کہیں آئے ہیں ہم نے اس کی وضاحت کی، ایک ہدن، ہدایت ہے، اور دوسری رحمت ہے۔ ہدایت سے مراد ہے کہ وہ سچی رہنمائی اللہ کی طرف سے، جس سے ہم نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے تمام تر اداروں کی تشکیل کرنی ہے۔
سیاسی نظام بنانا ہے، معاشی نظام تشکیل دینا ہے، معاشرتی اور سماجی ڈھانچہ تشکیل دینا ہے، دیگر ادارہ جاتی تشکیل کرنی ہے، اس کی جو رہنمائی ہے وہ خدا ہے، ہدایت۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے آغاز میں فرما دیا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ ہم نے صرف ہدایت یہ سمجھا ہوا ہے کہ نماز روزہ کے لیے، ارکان اسلام کے لیے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو ہماری قومی بین الاقوامی جتنی بھی تشکیل ہے، پوری انسانی بنیادوں پر بین الاقوامی تشکیل، قومی بنیادوں پر انسانیت کے لیے جو بہترین معاشروں کی تشکیل ہے، یہ سارا اللہ رب العزت کی طرف سے ہدن، ہدایت ہے۔ اور دوسرا رحمت۔ رحمت کون سی چیز ہوتی ہے؟ جس سے انسان مطمئن ہو، جس میں امن ہو، سکون ہو، یہ رحمت ہے نا۔ خوشحالی ہو، ہم مل کے بیٹھیں، مل کے مینجمنٹ کریں، مل کے آگے بڑھیں، ایسا اجتماعی نظام قائم کریں جس میں اللہ رب العزت کی بالادستی ہو اور انسانی حقوق غالب ہو، انسانیت غالب ہو، فرد غالب نہ ہو بلکہ انسانیت غالب ہو، یہ رحمت ہے۔ تو جب اللہ کی ہدا رہنمائی میں ہم چلیں گے تو پھر اللہ ہمیں اس کے نتیجے میں نوازیں گے، انعامات سے، اکرامات سے۔ ہمیں اللہ رب العزت اجتماعیت سے محبت، پیار، امن، سکون، خوشحالی، یہ ہے رحمت۔ تو یہ دو نتیجے ہیں اللہ سے جڑنے کے بعد اور ان قصص، واقعات، احوال سے رہنمائی لینے کے بعد۔ ایک سچی رہنمائی ہدا، دوسری رحمت، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ شفقت، اور معاشروں کی تشکیل نظر آتی ہے، اس میں امن، خوشحالی، رواداری اور مل کے جلنا، اجتماعیت نظر آتی ہے۔ اور آخر میں اور ہی بڑا پیارا لفظ آ گیا، لقوم یؤمنون، یہ اس قوم کے لیے ہے جو ایمان والی ہے، جو حزب اللہ ہے، جو سچی جماعت ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، غور کریں ذرا۔ اللہ رب العزت دنیا میں بالادستی مومنوں کو دے رہے ہیں، سچی جماعتوں کو دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی کائنات ترقی کرے۔ اگر آج 7.5 ارب آبادی ہے دنیا کی، کل کو کتنی آبادی کیوں نہ ہو جائے، اللہ چاہتے ہیں میرے بندے بین الاقوامی نظاموں کی تشکیل کریں۔ لیکن بین الاقوامی نظام تو تبھی تشکیل پائیں گے نا جب آپ قومی نظام بنائیں گے۔ پہلے اپنے گھر کے اندر نظام قائم کریں گے، اللہ رب العزت کی رٹ کو غالب کریں گے، پہلے انسانی حقوق قائم کریں گے تو پھر آگے چلیں گے نا، ایسے تو نہیں ممکن۔ پھر اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ تو دنیا میں بھی کامیابی مومنوں کے لیے ہے۔ وہ کیسے ہے؟ اللہ کی رٹ کو قائم کرنا، عدل کا نظام قائم کرنا، حزب الشیاطین کو شکست دینا، اور پھر اس دنیا میں جانے کے بعد اللہ رب العزت انہی مومنوں کا، حزب اللہ کا، سچی جماعتوں کا استقبال کریں گے۔ اللہ ان کے استقبال کے لیے فرشتوں کو کھڑا کریں گے، اور وہ ان کے استقبال کے لیے ان کو پروٹوکول دے کر اگلی جنت میں لے کے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس پہ غور کرتے رہنا چاہیے۔ آج بھی ہم بری ذمہ نہیں ہیں، ضرورت اس بات کی ہے ہم آج کے موجودہ سسٹم پر غور کریں، اور پھر اس کے متبادل جو اللہ نے ہمیں نظام دیا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، سورہ یوسف میں ہم نے پورا ڈسکس کیا ہے، اس پر غور کریں۔ ہم نے اس کو قائم کرنا ہے۔ آج ہمارے ہاں جو ظلم کا نظام ہے، اس سے آزادی حاصل کرنی ہے، اس غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آنا ہے، اس کو، اس عدل کے نظام کو غالب کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ شعور، اور پوری سورہ یوسف کی جو حکمتیں ہم نے سمجھی ہیں ان کو مزید سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ تمام ہمارے عزیز و اقارب بہن بھائی جہاں جہاں کوئی جاب کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، جہاں بھی ان کو کوئی رکاوٹیں ہیں کسی قسم کی بھی، اللہ سب کی رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔